مرکز میں آئے بغیر تکمیل علمی مشکل ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجلس انصار اللہ کینیڈا کو ایک تعلیمی کوئز منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے، جس میں پورے کینیڈا سے 12 ریجنز نے حصہ لیا۔ آج اس تعلیمی کوئز کا دوسرا سیمی فائنل ہے، جس کے لیے ہم اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے تعارف میں سنا کہ مجلس انصار اللہ کینیڈا کے تحت ایک تعلیمی کوئز کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اس تعلیمی کوئز کا نصاب آج سے 1 سال قبل تمام مجالس کو دے دیا گیا تھا، جس میں شمولیت کے لیے 20 انصار نے پیپر دیا۔ ان پیپرز میں جن انصار نے ٹاپ پوزیشنز حاصل کیں، ہر ریجن میں سے 2 انصار کو ہم نے اس مقابلے کے لیے بلایا ہے۔ اس نصاب میں 3 کیٹیگریز تھیں۔ پہلی کیٹیگری میں قرآن کریم، حدیث کا منتخب حصہ اور نماز۔ دوسری کیٹیگری میں تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جس میں کتاب حقیقت الوحی اور ہماری تعلیم شامل ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری میں خطبات امام ہیں، جس میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اور گزشتہ خلفاء کے خطبات ہیں۔ آج اس مقابلے کا دوسرا سیمی فائنل ہے، جس میں 2 ٹیمیں شامل ہو رہی ہیں۔ آئیے ان سے تعارف لیتے ہیں۔ جی، ٹیم اے اپنا تعارف کرا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ودود احمد فرام ویسٹرن انٹیریو ریجن۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، احسان الرحمان، ویسٹرن انٹاریو۔ ویسٹرن انٹیریو ریجن ہے۔ جی، ٹیم بی اپنا تعارف کرا دیں۔ السلام علیکم، حامد نعیم، مسیساگا ریجن۔ السلام علیکم، سعید احمد، مسیساگا ریجن۔ جی، ٹیم بی ہماری مسیساگا ریجن سے ہے۔ دونوں ٹیموں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ 12 ٹیمیں جو کوالیفائنگ راؤنڈ میں آئی تھیں، ان میں سے آپ کوالیفائی کر کے اپنے پول سے اس دوسرے سیمی فائنل میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو مقابلہ شروع کرنے سے پہلے میں اس کے قواعد بتا دیتا ہوں کہ مقابلے کے قواعد کچھ یوں ہیں کہ مقابلے میں 2 راؤنڈ ہوں گے۔ پہلے راؤنڈ میں 12 سوالات پوچھے جائیں گے، ملٹیپل چوائس، جس میں آپ کو 4 آپشن دیے جائیں گے، ان میں سے صرف ایک درست ہے۔ تو آپ نے پہلے بزر دبانا ہے، لیکن 4 آپشن سننے کے بعد۔ تو جو ٹیم پہلے بزر دبائے گی وہی اس کا جواب دے گی اور اس کے 5 نمبر ہوں گے۔ اگر جواب غلط ہوا تو -5 اس کے نمبر ہوں گے۔ اور لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ سوال کے بعد 4 آپشن سننا ضروری ہیں، اس کے بعد آپ نے بزر دبانا ہے۔ تو اس میں بالکل رعایت نہیں ہوگی۔ ہماری کمپیوٹر میں بتائے گا کہ اگر پہلے بٹن دبایا گیا ہے تو ہمیں پہلے پتہ چل جائے گا، تو اس میں احتیاط برتیں۔ تو آپشن سننے کے بعد آپ بزر دبائیں۔ تو 5 نمبر ہیں اگر درست جواب ہوتا ہے، اور اگر غلط جواب ہوا تو -5 ہوں گے۔ تو یہ 12 سوالات پر مشتمل راؤنڈ ہے۔ دوسرا راؤنڈ تفصیلی سوالات کا ہے، جس میں ہر ٹیم سے 4 سوال پوچھے جائیں گے۔ کوئی آپشن نہیں دیا جائے گا، آپ نے خود ہی اس کا جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا راؤنڈ ہے ملٹیپل چوائس کا، اور اس کا پہلا سوال ہے قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، جس میں ایک لفظ آیا ہے الد الخصام۔ سوال یہ ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ جو آپشنز ہیں: الف، بہت زیادہ جھگڑالو، بے، بہت تیز چلنے والا، جیم، طلاق یافتہ، دال، صاحب حکمت۔ جی، ٹیم بی بزر دبانے میں کامیاب ہوئی۔ پہلے مسیساگا ریجن کی ٹیم ہے۔ جی، الف، بہت زیادہ جھگڑالو۔ الف آپشن آپ کہتے ہیں
کہ اس کا جواب ہے بہت زیادہ جھگڑالو۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ الد الخصام کا درست ترجمہ ہے بہت زیادہ جھگڑالو، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا۔ جی آپ کا جواب درست ہوا، 5 نمبر آپ کے ہوئے۔ جی دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا پارہ ہے، اس میں لفظ آیا ہے ان زللتم۔ ان زللتم کا کیا مطلب ہے؟ جو آپشنز ہیں، اگر تم ذلیل ہو جاؤ، بے اگر تم بھلا دیے جاؤ، جیم اگر تم پھسل جاؤ، دال اگر تم تذلل اختیار کرو۔ جی ٹیم اے نے پہلے بزر دبایا ہے۔ جی بزر دبانے کے بعد نہیں سوچنا۔ اچھا، ہاں جی، اگر تم بلا دیے جاؤ۔ بے آپشن آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے اگر تم بھلا دیے جاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ کا جواب ہے آپشن بے، لیکن یہ جواب درست نہیں ہے۔ اگر تم بھلا دیے جاؤ اس کا درست ترجمہ نہیں ہے۔ لفظ ان زللتم کا صحیح مطلب ہے اگر تم پھسل جاؤ، آپشن جیم۔ تو آپشن جیم اس کا درست ترجمہ تھا۔ 5 نمبر آپ نے کھو دیے، -5 اسکور ہے اس کا۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے آج کے مقابلے کا، اور پہلا راؤنڈ چل رہا ہے۔ دوسرا پارہ ہے، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں ظلل من الغمام۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو آپشنز ہیں اس میں الف بادلوں کے سائے، بے غم کے پہاڑ، جیم ذلت کے اندھیرے، دال سایوں والی جنت۔ ماشاءاللہ ٹیم اے نے پھر سبقت لی ہے۔ جی الف بادلوں کے سائے۔ بادلوں کے سائے، جی پہلا بزر آپ نے دبایا تو بادلوں کے سائے آپ کہتے ہیں کہ اس کا درست ترجمہ ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ظلل من الغمام کا درست ترجمہ ہے بادلوں کے سائے۔ چلیں، خطرات کے سائے آپ سے ٹلنا شروع ہو گئے ہیں۔ 5 نمبر دوبارہ آپ نے حاصل کی ہے۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 4۔ تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہمارا دوسری کیٹیگری ہے نصاب کی، اس میں ہماری تعلیم سے یہ سوال لیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تم ڈیش کے وسیلے سے ان پاک علوم تک پہنچائے جاؤ گے جن تک غیروں کی رسائی نہیں۔ حضور نے کس کے وسیلے کا ذکر فرمایا ہے؟ آپشنز ہیں، الف روح القدس کے وسیلے سے، بے صلحاء کے وسیلے سے، جیم آسمانی علم والوں کے وسیلے سے، دال سنت و حدیث کے وسیلے سے۔ ٹیم بی مسیساگا ریجن، جی آپ الف روح القدس کے وسیلہ سے۔ آپشن الف روح القدس کے وسیلے سے آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم روح القدس کے وسیلے سے ان پاک علوم تک پہنچائے جاؤ گے جن تک غیروں کی رسائی نہیں۔ جواب درست ہوا، 5 نمبر آپ نے اس کے حاصل کیے۔ 4 سوالات ہو چکے ہیں، 5واں سوال ہے آج کے مقابلے کا، یہ بھی اسی ہماری تعلیم سے لیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس چیز کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کا ذکر کر کے کہ اس کی قدر نہ کرنا گویا ایک عضو اسلام کا کاٹ دینا ہے؟ تو وہ کیا چیز ہے؟ اس میں جو آپشنز ہیں، الف وحی کی، بے خدا کی، جیم سلسلہ موسویہ کی، دال حدیث کی۔ جی ٹیم بی نے پھر بزر دبانے میں سبقت لی ہے۔ جی آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ دال حدیث کی۔ آپشن دال آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے۔
آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہماری تعلیم میں یہی فرمایا ہے۔ حضور نے ہدایت کے 3 ذریعے بیان فرمائے ہیں، قرآن، سنت اور حدیث۔ تو حدیث کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ حدیث کی قدر نہ کرنا گویا ایک عضو اسلام کا کاٹ دینا ہے۔ یعنی گو کہ حدیث قرآن کے ماتحت ہے، سنت کے ماتحت ہے، لیکن اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی حدیث قرآن کے مخالف نہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ہم حدیث کو بالکل چھوڑ دیں۔ تو حدیث کی قدر نہ کرنا گویا ایک عضو اسلام کا کاٹ دینا ہے۔ درست جواب ہوا 5 نمبر اور آپ نے حاصل کیے ہیں۔ مساگا ریجن نے یہ جواب دیا۔ جی 6واں سوال ہے آج کے مقابلے کا، پہلا راؤنڈ چل رہا ہے۔ یہ سوال حقیقت الوحی سے لیا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو کرشن آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے۔ یہ حضور کا الہام ہے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ میں آپ سوال پورا سن لیں۔ جو کرشن آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے، آریوں کا ڈیش۔ یہ جگہ آپ نے مکمل کرنی ہے۔ اس میں جو آپشن ہیں، الف رشی، بے اوتار، جیم بادشاہ، دال نجات دہندہ۔ ٹیم اے نے پہلے بزر دبایا ہے۔ جی آریوں کا آگے آپ بادشاہ۔ جی جیم بادشاہ۔ آپشن جیم آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے بادشاہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام ہے کہ جو کرشن آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے، آریوں کا بادشاہ۔ جواب درست ہوا، 5 نمبر آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو اس طرح پہلے راؤنڈ کے نصف تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ آگے بڑھیں، ہم ایک نظر اسکور بورڈ پہ ڈالتے ہیں تاکہ اس حساب سے ہم تیار رہیں۔ اسکور بورڈ کے مطابق ٹیم اے کے ابھی تک 5 نمبر ہیں اور ٹیم بی مجموعی طور پر 15 اسکور پہ کھڑی ہے۔ تو یہ پوزیشن ہے۔ 6 سوالات ہمارے ہو چکے ہیں، 6 سوالات ابھی باقی ہیں اس راؤنڈ کے۔ جی 7واں سوال ہے۔ یہ سوال بھی کتاب حقیقت الوحی سے لیا گیا ہے۔ سعد اللہ لدھیانوی کے متعلق پیشگوئی، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ پیشگوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی حضور نے 3000 روپے کا اشتہار دیا۔ تو حضور نے پہلے کس کتاب میں شائع فرمایا تھا؟ وہ اشتہار سعد اللہ لدھیانوی کے متعلق پیشگوئی والا حقیقت الوحی سے پہلے کس کتاب میں حضور نے بیان فرمایا کہ میں نے شائع کیا تھا 3000 انعام کے ساتھ؟ جو آپشنز ہیں، الف براہین احمدیہ، بے ازالہ اوہام، جیم انجام آتم، دال انوار الاسلام۔ جی ٹیم اے نے موقع ضائع کیے بغیر بزر دبایا ہے۔ جی جیم انجام آتم۔ جیم انجام آتم آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں جو تحریر فرمایا ہے کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ والی پیشگوئی 3000 انعامی روپے والی جو ہے، وہ میں نے پہلے جس کتاب میں شائع فرمائی ہے وہ آپ والی نہیں ہے جو آپ نے آپشن بتائی۔ انجام آتم وہ کتاب نہیں ہے۔ اس کا درست جواب آپشن دال ہے، انوار الاسلام میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پیشگوئی شائع فرمائی تھی۔ 5 نمبر مائنس ہوئے، جواب درست نہیں ہوا۔ تو 7 سوال ہو چکے ہیں۔ 8واں سوال ہے، یہ بھی حقیقت الوحی سے ہے اور ہندوؤں کی جو پیشگوئیاں ہیں اس حوالے سے ہے۔ کرشن رودر گوپال ملک ہند میں آنے والے نبی کا نام ہے۔ سوال یہ ہے کہ رودر گوپال کا کیا مطلب حضور نے تحریر فرمایا ہے؟ جو آپشنز ہیں، الف
اندھیرے ہٹانے والا اور روشنی لانے والا دینے والا، بے مصیبتوں سے نکال کر سکھ دینے والا، جیم وقت پر کام آنے والا، دال فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا۔ ردر گوپال کا کیا درست مطلب ہے؟ جی ٹیم اے نے بزر دبایا ہے، جی آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ الف اندھیرے ہٹانے والے سے روشنی دینے والا۔ آپشن الف اندھیرے ہٹانے والا اور روشنی دینے والا آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ آپشن دال اس کا درست جواب تھا کہ ردر گوپال کا اصل مطلب ہے فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا۔ تو -5 آپ کے نمبر ہوئے۔ جی 8 سوالات ہو چکے ہیں۔ ہماری ویسٹرن انٹیریو کی ٹیم اور مسیساگا ریجن کی ٹیم اس سیمی فائنل میں حصہ لے رہی ہیں۔ 9واں سوال ہے آج کے مقابلے کا، یہ بھی کتاب حقیقت الوحی سے ہے۔ حضور علیہ السلام نے تحریر فرمایا ہے، اس حقیقت الوحی کتاب میں حضور نے ڈوئی کی موت کا جو نشان ہوا اس میں تفصیلی ذکر فرمایا ہے، لیکن اس میں حضور فرماتے ہیں کہ ڈوئی کے مرنے سے قریباً 15 دن پہلے خدا تعالیٰ نے مجھے میری فتح کی اطلاع دی، جس کو میں نے رسالہ ڈیش کے ٹائٹل پیج کے دوسرے صفحے پر شائع کر چکا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا رسالہ ہے جو حقیقت الوحی سے پہلے حضور نے جس میں اس فتح کی خبر دے دی تھی۔ اس میں جو آپشنز ہیں، الف قادیان کے آریہ اور ہم حضور کی کتابیں ہیں، بے آپشن ہے انجام آتم، جیم براہین احمدیہ حصہ پنجم، دال چشمہ مسیحی۔ جی 4 آپشنز ہیں۔ ٹیم اے پھر بزر دبانے میں کامیاب ہوئی، ان کو فکر ہے کہ ابھی تک نمبر نہیں ہے۔ جی الف قادیان کے آریہ اور ہم۔ آپشن الف آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے قادیان کے آریہ اور ہم۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، آپشن الف ہی اس کا جواب ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ڈوئی کی مرنے سے قریباً 15 دن پہلے خدا تعالیٰ نے مجھے میری فتح کی اطلاع دی، جس کو میں رسالہ قادیان کے آریہ اور ہم کے ٹائٹل پیج پر کے دوسرے صفحے پر شائع کر چکا ہوں۔ جزاکم اللہ، 5 نمبر آپ نے حاصل کیے۔ جی 9 سوالات ہو چکے ہیں۔ 10واں سوال ہمارا خطبات امام کیٹیگری سے ہے۔ خطبات امام میں اس کو میں حصے کو چھوڑتا ہوں کہیں وہ ہنٹ نہ بن جائے، سیدھا سوال پوچھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں حضور نے فرمایا، کس حضور نے فرمایا یہ میں نہیں بیان کر رہا۔ حضور نے فرمایا کہ تمام یورپ میں کون سی قوم سب سے زیادہ سچ بولنے والی ہے؟ جو آپشنز ہیں، الف انگریز قوم، بے جرمن قوم، جیم فرانسیسی قوم، دال ڈچ قوم۔ جی ٹیم اے نے پہلے بزر دبایا ہے۔ جرمن قوم، حضرت خلیفۃ سے رابع کا ارشاد۔ جی جزاکم اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آپشن بے اس کا جواب ہے۔ جرمن قوم کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمام یورپ میں جرمن قوم سب سے زیادہ سچ بولنے والی قوم ہے۔ تو بالکل درست ہے۔ اگر میں چونکہ حضور نے یہ خطبہ جرمنی میں ارشاد فرمایا تھا تو میں نے اس لیے وہ حصہ کاٹ دیا کہ ہنٹ نہ بن جائے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ جواب درست دیا۔ 5 نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں۔ جی 11واں سوال ہے آج کے مقابلے کا، جو خطبات امام والا حصہ ہے۔ اس میں جو پیچھے تھیم ایک یہ بھی تھا کہ دعوت اللہ
انصار اللہ کینیڈا کا ایک تھا، تو اس میں ان خطبوں کا بھی انتخاب کیا گیا جس میں دعوت اللہ کی طرف حضور نے نصائح فرمائی ہیں۔ تو یہ اسی حوالے سے سوال ہے، حضور فرماتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کون سے داعی اللہ اکثر کامیاب ہوتے ہیں؟ جو آپشنز ہیں: الف، جو دلائل کا اچھی طرح مطالعہ کرتے ہیں، بے، جن کے اندر سچائی پائی جاتی ہے، جیم، جو دوسروں کے کام کرتے ہیں، دال، جن کا علم سطحی نہیں ہوتا۔ جی ٹیم اے بزر دبانے میں کامیاب ہوئی پہلے، جی آپ بے، جن کے اندر سچائی پائی جاتی ہے۔ آپشن بے آپ کہتے ہیں کہ اس کا درست جواب ہے۔ آپ کا جواب جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جن کے اندر سچائی پائی جاتی ہے وہی داعی اللہ اکثر کامیاب ہوتے ہیں۔ 5 نمبر اور آپ نے حاصل کیے۔ تو پہلا راؤنڈ ہمارا چل رہا ہے، ملٹیپل چوائس ہے جس میں آپ کو آپشن دیے جا رہے ہیں، اور اس راؤنڈ کا یہ آخری سوال ہے۔ سوال یہ ہے، خطبات امام سے ہی یہ سوال ہے کہ کس کا اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق قائم ہوتا ہے؟ آپشنز ہیں: الف، داعی اللہ کا، بے، رفاعی کام کرنے والے کا، جیم، صادق کا، دال، وقت پر نماز پڑھنے والے کا۔ جی ٹیم اے نے پہلے بزر دبایا ہے۔ جیم، صادق کا۔ آپشن جیم آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے۔ آپ کا جواب درست ہے کہ حضور نے فرمایا کہ صادق کا اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ بھی مجلس انصار اللہ کینیڈا نے جو جن موضوع پر انتخاب کیا تھا خطبات کا، اس میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کا یہ خطبہ جمعہ ہے، جھوٹ سے پرہیز اور سچائی اختیار کرنے کا، اسی سے یہ سوال تھا اور آپ نے درست اس کا جواب دیا ہے۔ 5 نمبر آپ نے اس کے حاصل کیے۔ تو اس طرح ہمارا پہلا راؤنڈ مکمل ہوتا ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے، اس کے بعد پھر ہم اگلے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں۔ تو اسکور بورڈ کے مطابق ٹیم اے مسز ویسٹرن انٹیریو کی ہماری ٹیم ہے، انہوں نے ابھی تک مجموعی طور پر 15 نمبر حاصل کیے، کچھ کھویا بھی لیکن آپ نے ماشاءاللہ ٹائم پہ حاصل کر لیا ہے اپنا اسکور واپس۔ اور ٹیم بی مسیساگا ریجن کی ٹیم ہے، انہوں نے بھی 15 نمبر حاصل کیے ہیں۔ تو دونوں ٹیمیں ابھی تک برابر ہیں۔ اب راؤنڈ ہے تفصیلی سوالات کا، جس میں ہر ٹیم سے 4 سوال پوچھے جائیں گے۔ اس میں کوئی آپشن آپ کو نہیں دیا جائے گا، آپ نے جواب دینا ہے، اور جس ٹیم سے سوال پوچھا جائے گا وہی ٹیم اس کا جواب دے گی۔ اگر وہ ٹیم جواب نہیں دے سکتی تو یہاں سے اس کا جواب دے دیا جائے گا، اگلی ٹیم کا الگ سوال ان سے پوچھا جائے گا۔ اس میں ہر سوال کے 10 نمبر ہیں۔ جی ٹیم اے سے یہ سوال ہوگا، جی آپ تیار ہیں؟ جی یہ قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، اس سے سوال لیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس شخص کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا؟ کس شخص کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا؟ جالوت کو۔ جی آپ نے اس کا جواب دیا جالوت، لیکن آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ طالوت اس کا جواب ہے کہ طالوت کو بادشاہ بنایا گیا جالوت کے مقابلے کے لیے۔ جی 10 نمبر کا یہ سوال تھا، آپ نہیں حاصل کر سکے۔ ٹیم بی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ٹیم بی، قرآن کریم کا یہی دوسرا پارہ، سوال یہ ہے کہ طالوت کے ساتھیوں نے جالوت کے مقابل پر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی؟
جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے طالوت کے ساتھیوں نے کیا دعا کی؟ جی ٹیم بی. جی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، لیکن اس میں جب جنگ ہوئی تو ان میں سے اکثر نہیں تھے. میں پوری طرح مجھے یاد آپ نے صرف دعا بتانی ہے. عربی کی دعا بتانی ہے. آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو جا رہا ہے. مجھے یاد نہیں ہے. جی نہیں جواب آتا؟ ٹھیک ہے، آپ جواب نہیں دے سکے. طالوت کے ساتھیوں نے جالوت کے مقابر پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ مشہور دعا ہے. یہ دعا جو ہے قرآن کریم کے اسی حصے میں بیان ہوئی ہے. طالوت کے ساتھیوں نے جالوت کے مقابل پر یہ مانگی تھی. 10 نمبر کا یہ سوال تھا، 10 نمبر آپ نہیں حاصل کر سکے. جی ٹیم اے، آپ سے اس راؤنڈ کا دوسرا سوال پوچھا جا رہا ہے. کتاب ہے حقیقت الوحی. اس میں حضور کو ایک الہام ہوا تھا، ترا نسلم بعیدہ، تو اپنی ایک دور کی نسل دیکھ لے گا. اس الہام کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا تحریر فرمایا ہے کہ یہ کتنا عرصہ پہلے کا ہے؟ حضور نے وقت بتایا ہے. حقیقت الوحی 1907 کی کتاب ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ اتنا عرصے پہلے کا یہ الہام ہے. جی یہ براہین احمدیہ میں درج تھا اور اس وقت جب شائع ہوئی تھی. حضور نے کسی کتاب کا نام نہیں لیا، حضور نے عرصہ بتایا ہے کہ اتنا عرصہ پہلے کا یہ الہام ہے. آپ نے وہ جواب دینا ہے. 20 برس کا. آپ 20 برس کا جواب آپ نے دیا ہے. 1907 کی کتاب ہے حقیقت الوحی. اگر جو پہلا جواب آپ دے رہے تھے براہین احمدیہ، یا تو آپ اس میں میرے خیال مطمئن نہیں تھے، کیونکہ 1907 سے 20 سال مائنس کریں تو 87 بنتا ہے. ٹھیک، تو بہرحال یہ الہام جو ہے اس کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ وحی قریباً 30 سال کی ہے. تو آپ اس کا درست جواب نہیں دے سکے. درست جواب 30 سال ہے. تو 10 نمبر کا یہ سوال تھا، 10 نمبر اور آپ نہیں حاصل کر سکے. جی مسیساگا ریجن کی ٹیم ہے، حامد نعیم صاحب اور سعید صاحب اس میں شامل ہیں. کتاب حقیقت الوحی، اس میں زلزلے کی پیشگوئی کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی یہ نظم، دوستو جاگو کہ اب پھر زلزلہ آنے کو ہے. دوستو جاگو کہ اب پھر زلزلہ آنے کو ہے، پھر خدا قدرت کو اپنی جلد دکھلانے کو ہے. یہ نظم 9 مارچ 1906 کو کس کتاب میں شائع ہوئی؟ حضور نے اس کا نام لکھا ہے حقیقت الوحی. 1907 کی کتاب ہے جس میں حضور نے لکھا کہ یہ پیشگوئی میں پہلے اس کتاب میں شائع کر چکا ہوں. تو وہ کون سی کتاب ہے؟ اس کتاب کا نام جو ملٹیپل چوائس تھے اس میں گزر چکا ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہو. جی ٹیم بی، کیا جواب ہے؟ قادیان کے آریہ اور ہم. قادیان کے آریہ اور ہم. آپ نے یہ جواب دیا ہے، لیکن آپ کا جواب درست نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا ہے کہ اپنی کتاب چشمہ مسیحی میں یہ زلزلے والی پیشگوئی پہلے شائع کر چکا ہوں. 9 مارچ 1906 کو یہ کتاب کو یہ نظم حضور نے شائع کی. تو درست جواب چشمہ مسیحی ہے. 10 نمبر کا یہ سوال تھا، یہ بھی آپ نہیں حاصل کر سکے. جی اسی قسم کے سوال آ رہے ہیں آگے، دیکھتے ہیں. ویسٹرن اونٹیریو کی ٹیم ہے، ودود صاحب اور احسان الرحمان صاحب اس میں شامل ہیں. آپ سے تیسرا سوال ہے اس راؤنڈ کا. سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اسی کتاب کے ٹائٹل پیج کے صفحہ 2 میں یہ شعر ہے. ٹھیک، یہ جو چشمہ مسیحی کتاب گزری ہے،
کیونکہ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو کتاب حقیقت الوحی میں جن پیشگوئیوں کا ذکر فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں یہ میں کوئی نئی پیشگوئی نہیں ہے، پچھلی کتابوں میں درج کر چکا ہوں، تو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ شعر حضور نے لکھا ہے، میرے مالک تو ان کو خود سمجھا، آسماں سے پھر ایک، میرے مالک تو ان کو خود سمجھا، آسماں سے پھر ایک نشان دکھلا۔ سوال یہ ہے کہ یہ دعائیہ شعر کس کے متعلق ہے، کن کے متعلق ہے کہ اللہ تو ان کو ایک اور نشان دکھلا؟ یہ آریہ کے بارے میں۔ آپ کہتے ہیں کہ آریہ کے بارے میں حضور نے یہ دعائیہ شعر کہا کہ ان کو ایک اور نشان دکھلا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دعا کا ما حاصل یہ ہے کہ نشان کے طور پر کوئی اور بلا آریوں پر نازل ہو۔ 10 نمبر آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تیسرا سوال جا رہا ہے اس راؤنڈ کا، مسساگا ریجن ٹیم بی پر آتے ہیں۔ آپ سے تیسرا سوال ہے اس راؤنڈ کا، یہ بھی کتاب حقیقت الوحی سے لیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کتاب حقیقت الوحی کے آخر میں کتنے اور کن لوگوں کے متعلق اشتہار شائع فرمایا ہے اور تحریر فرمایا ہے کہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ضرور میری کتاب حقیقت الوحی کو اول سے آخر تک حرف حرف پڑھ لیں؟ کتنے اور کون سے؟ تمام مسلمان علماء کو، پہلے آپ نے کتنے کا جواب دینا ہے، پھر کن کا جواب دینا ہے۔ میرا خیال ہے چار چوتھا جس کو جس کی کتاب۔ جی آپ مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن وقت آپ کا اس کا دھیان رکھنا ہے۔ جی آپ کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ مسلمان علماء پہلے آپ کو نے کتنے کا جواب دینا ہے؟ 3 کو۔ مسلمان علماء کو، عیسائیوں کو، ہندو مت کو۔ چلیں آپ کا جواب مکمل ہوا۔ آپ کا جواب جو ہے وہ درست ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کو حضور نے قسم دے کر فرمایا کہ میری کتاب کا ایک مرتبہ ضرور مطالعہ کر لیں۔ ان میں علماء اسلام، آریہ صاحبان اور پادریوں کے نام۔ تو آپ نے آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جی 3 سوالات ہو چکے ہیں، آخری سوال ہے اس راؤنڈ کا اور اس کے بعد یہ مقابلہ ختم ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم ایک نظر پھر اسکور بورڈ پہ ڈالتے ہیں۔ اب تک کی جو پوزیشن ہے اس میں ٹیم اے نے 25 نمبر حاصل کیے ہیں مجموعی طور پر، اور ٹیم بی نے بھی 25 نمبر حاصل کیے ہیں۔ تو دونوں سے اب ایک سوال ہونا باقی ہے، تو اس لحاظ سے جو ٹیم درست جواب دے گی وہ اپنے نمبر حاصل کر لے گی، اور اگر کسی کا جواب غلط ہوا تو ہمارا فیصلہ آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ مقابلے کا کیا آگے بنتا ہے۔ جی ٹیم اے آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ جی خطبات امام سے سوال ہے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ خود محنت کر کے چیز اگانے کی بجائے قدرت جو پھل دیتی ہے اس کو سمیٹنے والے لوگ تھے؟ کن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اپنی چیز نہیں اگاتے تھے، جو قدرتی طور پر اگ جاتا تھا اس کو سمیٹتے تھے؟ آسٹریلینس کے جو وہاں کے جو ایبوریجنلس جو تھے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا۔ جی آپ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کے متعلق حضور نے یہ فرمایا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آسٹریلیا کے قدیم باشندے چیز اگانے کی بجائے قدرت جو پھل دیتی ہے اس کو سمیٹنے والے لوگ تھے۔ یہ مثال حضور نے اس بات کے ضمن میں بیان فرمائی کہ عموماً یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ عہدے داران چند آدمیوں کے
نیک کام کو اپنی رپورٹ میں سمیٹتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کو جماعت کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے۔ تو آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کی طرح نہیں بننا چاہیے، تو بجائے اس کے کہ چند لوگوں کی رپورٹ یا نیک کام اپنی رپورٹ میں درج کریں، ساری جماعت کو، ساری مجلس کو کاموں میں حصہ لینا چاہیے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، 10 نمبر آپ نے حاصل کیے۔ جی مس ساگا ریجن، آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا درست جواب دیں، ورنہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ جی سوال یہ ہے، خطبات امام سے یہ سوال لیا گیا ہے کہ دعوت اللہ کے نشے کے حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالعزیز صاحب مغل آف لاہور صحابی از مسیح موعود علیہ السلام کی کیا مثال بیان فرمائی ہے؟ حضرت میاں عبدالعزیز صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور کی مغل خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مشہور فیملی ہے۔ ان کا دعوت اللہ کے نشے کے حوالے سے حضور نے ذکر فرمایا کہ کس قدر نشہ تھا ان کو دعوت اللہ کا۔ حضور نے وہ مثال دی ہے، آپ وہ جواب دے دیں۔ جی آپ کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، نہیں آتا جواب؟ جی آپ جواب نہیں دے سکے اس کا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالعزیز صاحب مغل آف لاہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہوئے کہ دعوت اللہ کا کس قدر ان کو نشہ تھا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ گھر سے سبزی لینے نکلتے اور دعوت اللہ میں ایسے مشغول ہوتے کہ رات کو گھر واپس آتے۔ تو یہ تھا اس کا جواب، آپ نہیں دے سکے، اپنے لیے مشکل کی لیکن ہمارے لیے کام آسان کیا کہ مقابلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ جو ٹیم اے ہے انہوں نے مجموعی طور پر 35 نمبر حاصل کیے ہیں، اور ٹیم بی جو مساگا ریجن سے تعلق رکھتی ہے 25 نمبر حاصل کیے ہیں۔ تو اے ٹیم جو ویسٹرن اونٹیریو سے تشریف لائی ہوئی ہے وہ اس مقابلے میں کامیاب ہوئی۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا دوسرا سیمی فائنل۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہماری ٹیم اے ویسٹرن اونٹیریو سے تعلق رکھتی ہے، وہ کامیاب ہوئی، تو فائنل کے لیے انہوں نے جگہ بنا لی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فائنل میں ان کا مقابلہ کیسا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، بہت مبارک ہو ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ السلام علیکم جی، ماشاء اللہ جی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی، بڑی بات ہے سیمی فائنل تک آنا بھی۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔